الحمدللہ صلاۃ وسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے دوستو، میں نے ایک چینل بنایا ہے جس کا نام اسلام کی ویڈیو ہے، تو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ یا ایھا الذین آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ آیت نمبر 73 ہے، سورۃ الحج، سورہ نمبر 22۔ ترجمہ ہے: لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ سورہ حج حاشیہ نمبر 123، یعنی تحفیم القرآن کا حاشیہ نمبر 123، یعنی مدد چاہنے والا تو اس لیے کسی بالا تر طاقت کی طرف استمداد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ کمزور ہے، مگر اس غرض کے لیے یہ جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اب غور کرو کہ ان لوگوں کی کمزوری کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمزور ہوں اور ان کی امیدوں کے سہارے بھی کمزور۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایک انسان غیر اللہ جو ہے اس کی طاقت کتنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک غیر اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک مکھی بنانا چاہے تو اس کو طاقت نہیں ہے کہ مکھی بنا سکے۔ حقیر چیز، سب سے حقیر مکھی حقیر چیز ہے، اور اس کو بنانے کی طاقت ایک انسان میں نہیں ہے، غیر اللہ میں نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی میں نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا غیر کوئی بھی ہے، وہ ایک مکھی تک بنانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو شرکاء ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی شرکاء جو ہے جس کو شریک بنایا جاتا ہے اس کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کر سکے، حتیٰ کہ ایک مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ بھی واپس لانے کی طاقت نہیں ہے غیر خدا کو، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو وہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جو میرے بھائی مسلمان اللہ کو چھوڑ کے غیر خدا سے مانگ رہے ہیں، غیر خدا سے مانگنا دعا عبادت ہے، اس لیے دعا مانگنا غیر خدا سے شرک ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شرک کبھی داخل نہیں ہوگا، تو وہ اس قرآن پاک کی آیت نمبر 73، سورہ حج کی آیت نمبر 73 پڑھ کے دیکھ لیں۔ ترجمہ کسی کا بھی ہو، تفسیر کسی کی بھی ہو، آپ مہربانی کر کے دیکھیں اور دیکھ کے یہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک جا رہے ہیں۔ یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 73 ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، اور تحفیم القرآن۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ تفسیر اور کسی کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن کثیر دیکھ سکتے ہیں، دوسری تفسیریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بتایا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مسئلہ، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا جو بھی ہے وہ یہ دیکھ لے
کہ سورۃ الحج آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کو اگر کسی نے توڑ موڑ کے ادھر ادھر کیا ہے تو آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ شرک جو ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کچھ بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کچھ بھی کسی کو دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو عاقبت کی فکر کریں، انشاءاللہ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی ہے کہ آپ کہ غیر خدا جو ہے ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال جو بیان فرمائی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مکھی بھی ایک انسان یا غیر خدا ایک مکھی بھی پیدا کرنے کے طاقت نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے کے جائے تو وہ بھی واپس لانے میں کسی کو ہمت نہیں ہے، کسی کو طاقت نہیں ہے۔ تو مطالب بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور مطلوب بھی چاہنے والا بھی کمزور ہے، اور جس کو چاہا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ تو اسی پر یہ پیغام ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔